بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22واں پارہ ہے جس میں 18 رکوع ہیں۔ اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے حضرات ازواج مطہرات کے مناقب کو بیان کیا اور یہ بھی فرمایا کہ حضور کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو پردے کا حکم بھی دیا، نماز، زکوٰۃ اور اللہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اور ایک اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات سے اللہ رب العزت نے ناپاکی کو، گندگیوں کو دور کر دیا اور ان کو پاک کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کنہیں کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے مطالعے سے معلوم ہوا، پارہ نمبر 4 پھر پارہ نمبر 12، ان دونوں پاروں سے، اسی طرح پارہ نمبر 20 سے اور یہاں سے، ان چاروں جگہوں سے یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ اور یہاں پر اہل بیت، عقل کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اہل کہتے ہیں والے کو، بیت گھر والوں کو، گھر والے بیوی کے سوا اور کس کو کہا جاتا ہے؟ کبھی بیوی بچوں کو بھی اہل بیت کہا گیا؟ ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ یہ جان لیجئے، جو بیویوں کا جو اہل بیت ہونا ہے وہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ اس لیے ایک دلیل یہ ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا تذکرہ کیا، معلوم ہوا کہ یہ آیت بیویوں کے حق میں نازل ہوئی۔ رہی بات کہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان چاروں حضرات کا کہاں سے ذکر ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کے اندر احادیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کروا کے ان کو اہل بیت کے مصداق میں شامل فرما دیا۔ اس کے بعد آیت ختم نبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قیامت تک کسی بھی قسم کے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ کسی قسم کے نبی سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی ایسا نہیں ہوگا کہ شرعی غیر تشریعی، جیسا کہ مرزا قادیانی تفصیلات کرتا ہے، اس طرح کا نبی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ایک نبوت کی حیثیت سے ہے، اور وہ پہلے نبیوں میں سے ہی آئیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم دیا کہ آپ جسے چاہیں نکاح کریں، آپ کے لیے تمام عورتوں کو حلال کر دیا گیا۔ بعض لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ نکاح کر لیں، یاد رکھیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، امت کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ اگر ہم کسی کے ہاں دعوت پہ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا۔ اللہ کے نبی اتنے عظیم انسان ہیں کہ اگر ان کے دل میں بھی کوئی ایسی بات ہو جس سے ان کو تکلیف محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی برداشت نہیں ہے، معاف نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کے احکام کو بیان فرمایا کہ فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ پردے کے احکام کو بیان کیا۔ پردے کا مشورہ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے دیا۔ اللہ نے ان کے مشورے کو پسند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ بنات کا لفظ 3 یا اس سے زیادہ بیٹیوں کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ ایک بیٹی کے لیے بنت، 2 کے لیے بنتان، 3 یا زیادہ کے لیے بنات کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ معلوم ہوا حضور کی بیٹیاں 1 2 نہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو کہتی ہیں کہ علی اگر تو میری جیسی عورت چاہتا ہے تو میری بڑی بہن زینب کی بیٹی سے نکاح کر لینا، میری بھانجی امامہ سے۔ یہ دیکھیے حضرت فاطمہ اپنی بہن تسلیم کر رہی ہیں، اور آج کل کا کھٹمل وہ حضور کی ایک بیٹی ثابت کرتا ہے صرف۔ سورہ سبا مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے شروع میں اپنی آیات قدرت، پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ہنر کو، اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، اور اس کے بعد سورۃ الفاطر ہے۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العزت نے، فاطر کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والے،
اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش، ملائکہ کی پیدائش کا ذکر کیا. اسی مناسبت سورت کا نام سورہ فاطر رکھا گیا ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کی اہمیت کو بیان کیا، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن پاک ہے، ہم نے اس کا وارث اپنے